آج جس علاقے میں ہم آئے ہیں ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں. بہت سارے لوگ تاج محل دیکھ کر کے اشک کرتے ہوں گے، لیکن اس صدی میں لوگوں نے یہ الگ پھیلا رکھا ہے کہ مولود کرنا یہ صرف اور صرف آج کے زمانے میں نیا ایک طریقہ ہے. پکڑ پکڑ کر کے کچھ نوجوان ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ میلاد یہ صرف بریلویوں کا بنایا ہوا ہے. جلوس کرنا، مولود کرنا. میرے عزیزوں، تاریخ اگر میں بتاؤں، صدیوں پرانی یہ عادت امت ہے، آج سے نہیں. اس میں علامہ ذہبی سے لے کر علامہ جوزی تک مولود کی فضیلت پر کتابیں لکھ چکے ہیں، اور فرمایا کہ امت کے اعمال میں حضور کی محبت کے لیے سب سے اچھے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مولود کا ذکر آتا ہے، ولادت کا ذکر آتا ہے، تو سنی خوشی سے اس پر خرچہ بھی کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اہل سنت و جماعت میں بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں میں ہمارا شمار ہے. اس لیے کہ حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا. ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ یعنی حضور کی دشمنی کے متعلق، گستاخی کے متعلق سب جانتے ہیں. ایذا دینے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، زندگی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا، مر گیا. خواب میں اس کو دیکھا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پوچھا ابو لہب سے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں ہمیشہ آگ میں جلایا جا رہا ہوں، ہر وقت میں آگ میں جلایا جاتا ہوں، لیکن پیر کے دن، ہر ہفتے پیر کے دن میری اس انگلی میں ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے، جس کو میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو میرے جسم میں کچھ آگ کی گرمی کم لگتی ہے. جانتے ہو، پیر کے دن ایک کافر اور مشرک کی انگلی میں ٹھنڈک پہنچائی گئی. وجہ کیا ہے؟ وہ خود بیان کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھا گیا. لیکن جیسی ہی میرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ولادت کی خوشخبری لے کر کے سویبہ نام کی باندی میرے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اسی انگلی سے اس باندی کو، اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا. کہا تھا جا میرے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا. بس یہی میرا ایک عمل ہے. جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس خوشی میں نے ایک باندی کو آزاد کیا. اب سنو، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں باندی آزاد کرے، اسے انگلی میں ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے، تو سنی عاشق رسول جب میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائے تو کیا اس کی پوری قبر نہیں ٹھنڈی کی جا سکتی؟ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نہیں ہوں گی. یقین رکھو میرے عزیزوں، اور اس یقین کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگوں نے یہ آپ کے یا نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ یہ میلاد کرتے ہیں، بدعت ہے، اور بعض لوگ تو شرک اور کفر تک بھی لے کے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میلاد شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے. میلاد ہو کہ مولود ہو یا پھر مولد ہو، یہ سب ولادت سے بنا ہوا ہے. یہ ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں، پیدا ہونے کے دن کی خوشی، میلاد کی خوشی. مجھے یہ بتاؤ، شرک اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو خدا کے برابر شریک کر دیا، کسی اور کو بھی ایسا مانا جیسے اللہ کو مانتا ہے. ہم رسول اللہ کی میلاد منا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے. خدا وہ ہے لم یلد
वलम यूलद, जो न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होगा। खुदा की मीलाद नहीं हो सकती, अल्लाह की मौलूद नहीं हो सकती। रसूल की मौलूद करके सुन्नी बताते हैं कि शिरक का शुबा भी नहीं आना चाहिए। हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए बताना है कायनात को कि रसूल पैदा हुए और खुदा पैदा नहीं हुआ। ये शिरक को खत्म करने वाला अमल है, शिरक को कता करने वाला अमल है मौलूद मुबारक। मेरे अजीजों, एक और अकीदा मैं आपको देकर के जाता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस रुए जमीन पर आने की खुशियां सुबह क़यामत तक मनाई जाती रहेंगी। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन मेरे आका के आशिक पैदा होते ही रहेंगे। हाँ, हर गली में, हर जगह पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वालों की कसरत होती रहेगी। हाँ, मैं बहुत मुकद्दस जगह पर यहाँ पर मौजूद हूँ, और केरला का माहौल वो नहीं है जहां से हम आए हुए। हमारे इलाके में अलग तेज और तर्रार, इसलिए कि सामने जिस तरह की बुद्धि लेकर बैठा हुआ है, हमें लहजा भी वैसा ही रखना होता है। यह उसूल है, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनके मिजाज, उनके अक्ल के हिसाब से बात करो। तो हम जिससे बात कर रहे होते हैं, इस चीज का हमें अंदाजा होता है। दूध पीने वालों से नरम बात किया जाता है, पेशाब पीने वालों से क्या नरम बात किया। जो आदमी गलाजत को और पाकीज़गी को फर्क नहीं महसूस कर सकता, तो फिर हमारे नजदीक भी उसकी जुबान कुछ और ही हो। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि दिखता हुआ काफिर और मुशरिक ही मिशन पर लगा हुआ हो। कभी कभार दाढ़ी वाले, टोपी वाले, जुब्बे कुब्बे वाले भी किसी और शक्ल में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि तुम जिस जमीन पर रह रहे हो, ये बहुत खतरनाक माहौल में रह रहे हो। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और फिर आगे क्या कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं। आपने कभी सुना है आंख से काजल भी चुराया जाता है? पुलिस स्टेशन में जाकर के पूछो, साहब आपके पास कोई केस ऐसा रजिस्टर्ड हुआ है अभी तक किसी ने आंख से काजल भी चुराया? पुलिस कहेगा पॉकेट मार के केस तो हैं। हाँ, सोना चुराने वाले, पैसे चुराने वालों के केस है, ये काजल कैसे चुराएगा कोई? आला हज़रत फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। मेरे अजीजों, आंख से काजल चुराने का मतलब ये है, एक सुन्नी आशिक रसूल की आंख का काजल मोहब्बत मुस्तफा। सबके पास मोहब्बत मुस्तफा है तो तुम्हारी आंखों में काजल है। और यही काजल चुराने के लिए कुछ डकैत घूम रहे होते हैं कि इसकी आंखों से ये काजल निकाल लूं। ये क्या मोहब्बत की बात करता है, ये क्या इश्क की बात करता है, इससे ये दौलत छीन ली जाए। आला हज़रत कहते हैं तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, ये शहद दिखाते हैं और जहर पिलाते हैं। कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे अजीजों, आप जहां कहीं भी अपने बच्चे, छोटे बच्चों को, जो बड़े लोग हैं उनसे गुजारिश है, जवानों से मेरी गुजारिश है, जिस मजलिस में ये लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चू चिरा कर रहा है, क्यों, कैसे कह रहा है, उस महफिल से उठ जाओ, उस महफिल से उठ जाओ। मैं एक जुमला कहता हूं, बाज लोग ये कहते हैं सुन्नतें छूट गई, फर्ज तो पढ़ लिया ना, तो कहते हैं सुन्नत छूटी है। क्या हुआ, सुन्नत ही तो छूटी है। नहीं मेरे अजीजों, सुन्नत ही छूटी कभी ना कहना, हुजूर की अदाएं दीन है।
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں ہمارا دین ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلویوں کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو ماشاءاللہ کیرلا میں بھی سب کو دوسرا جملہ یاد ہے. اس میں اردو داں بہت سارے ہیں، لیکن کیرلا والوں کی بھی سنیت میں شک نہیں ہے. جہاں سنیوں کو یہ آدھا جملہ بول دیا جائے، کمپلیٹ یہ خود ہی کر لیں گے. وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو. ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو، اور جان ہے وہ ایمان کی جان ہے تو. بس یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہی مشن ہے ہمارا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک کثرت سے ہم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یعنی دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کسی کو اگر لگتا ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے اس کے دل میں کڑن ہوتی ہے، تو اسی کڑن کو، اسی جلن کو بڑھانے کے لیے ہم موجود ہیں. ایک مرتبہ آپ صرف اتنا کہنا سیکھ جاؤ، لبیک یا رسول اللہ. یہ بار بار جب بندہ کہنے لگتا ہے تو میرے عزیزوں، جس کا تصور لے کر کے بندہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ کثرت سے جب بندہ بولتا ہے، میں ہی یہاں بیٹھا ہوں، مولانا بیٹھے، کوئی بھی بیٹھے ہوں، آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے بار بار کہنے لگے حضرت میں یہاں کھڑا ہوں، پھر بولا حضرت میں یہاں کھڑا ہوں، تو دیکھنا تو ہوگا کیوں بار بار کہہ رہا ہے میں یہاں کھڑا ہوں. عام لوگوں کی یہ عادت ہے کہ کوئی بار بار ہم کو دکھا کر پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، حاضر ہوں. وہ تو کائنات کے آقا و مولا خوددار رسول جب کوئی ان سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ایک بار ان کی نظر پڑ جائے ہماری دنیا سے. اس لیے میرے عزیزوں، ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جتنی حضوری قلب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اتنے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. رہی بات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے نوجوان آج سوشل میڈیا دیکھنے والے اور پتہ نہیں کیسے کیسے اسکالر کو سننے والے، کبھی یہ لوگ دین جو ہے گوگل کے انجینئر سے سیکھ رہے ہیں، پلمبر سے سیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر سے سیکھ رہے ہیں. کیا تمہارے پاس علماء کی کمی ہو گئی؟ کیا تمہارے پاس علم حدیث، علم فقہ، علم قرآن جاننے والوں کی کمی ہو گئی جو انجینئروں سے دین سیکھ رہے ہو اور وہ کچھ کا کچھ بیان کرتے جا رہے ہیں؟ یہ آیت اس کام کے لیے نہیں، یہ آیت اس کام کے لیے نہیں، یہ حدیث اس کے لیے نہیں. نوجوان ان سے متاثر ہوتے چلے گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، میلاد کے سلسلے میں جتنی بھی افواہیں اڑائی جاتی ہیں، ایک افواہ اس میں یہی ہوتی ہے کہ کہیں سے ہے نہیں. چلو تمہاری کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ جہاں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ان لوگوں کو بھی دعوت دے کر کے بلاؤ اور بٹھاؤ، شروع سے لے کے آخر تک دیکھو ہوتا کیا ہے. ارے ہم اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں بیان کر رہے ہوتے، ایک بچے سے لے کر کے مقرر تک، نعت خواں تک، سب رسول اللہ کے تذکرے بیان کر رہے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان کے اخلاق حمیدہ بیان کر رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ، کیا کوئی ایسی محفل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی سیرت بیان کی جائے، کیا وہ بدعت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ محفل بدعت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو تمہارا پورا وجود ہی بدعت ہے.
اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ بیان کرنا، اسی کو تو ہم محفل مولود کہہ رہے ہیں۔ مولود میں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کے پیدا ہونے کے حالات بیان کرنا، حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے اسلام میں شب خون مارا ہے۔ اس لیے ہمیشہ الرٹ رہو کہ دین میں سب سے زیادہ تکلیف وہ بندہ اٹھاتا ہے جو دشمن کو پہچان نہیں پاتا، اور عام طور پر کھلا ہوا دشمن آسان ہوتا ہے، لیکن چھپے ہوئے منافق جو اس طرح کے سوالات لا کر کے دماغ کے اندر کشیدہ اور ایک گندگی پیدا کر دیتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ آؤ آج کی اس مولود مبارکہ کی محفل میں ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، تقریر کیا ہے، بیان کیا ہے؟ حضور کے صفات ہی تو بیان کرنا، حضور کے اخلاق ہی تو بیان کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات عالی ہی تو بیان کرنا ہے۔ اور اس لیے بیان کرنا ہے کہ ہمارے بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اونچی نہیں ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے خود ان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے کہ ہم جیسوں کو اور بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، حضور کی بلندی جو جو بیان کرتا ہے اللہ اس کو خود بلند کر دیتا ہے۔ ہم اپنی تعریف کراتے ہیں، ہم اپنی تعریف کراتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتا ہے اس کی تعریف ہونے لگتی ہے۔ آج دنیا ہمیں بھی پہچانتی ہے تو حضور کے سیرت بیان کرنے کی وجہ سے پہچانتی ہے۔ کہانیاں سنانے والے ہوتے تو پتہ نہیں نگلیکٹ کر دیے جاتے، اگنور کر دیے جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والا ہمیشہ سروں پر سجایا جاتا ہے، دل میں بٹھایا جاتا ہے۔ کیرلا کی سرزمین پر آج میں ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں جا کر کے آیا، کیرلا کی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کے اندر چھوٹی مسجد ہے، مسجد کے اندر بلکہ دوسری جگہوں پر بھی میں نے دیکھا ملیالم بولنے والے، کیرلا والے، ملیالم زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ کے اوپر سے چلی جائے گی بہت ساری، لیکن ان کے لیے اردو بولنا کتنا مشکل ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن باوجود اس کے میں نے مسجد میں پڑھتے ہوئے سنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان کو پورے سلام کا ترجمہ اگرچہ معلوم نہیں، لیکن عشق میں بولے ہوئے ایک عاشق کی زبان اللہ کائنات میں پھیلا دیتا ہے، اور دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ اتار دیتا ہے۔ اسی لیے صدیاں بیت گئیں، ابو لہب کے جملے کسی کو یاد نہیں، ابو جہل کے کلمے کسی کو یاد نہیں، عتبہ شیبہ کیا گالیاں دیتے تھے رسول اللہ کو وہ کسی کو پتا نہیں، لیکن حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا وہ بچے کو یاد ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اسی لیے رسول اللہ کی تعریف کرنے والوں میں اپنا نام شامل کر دو، اس لیے کہ تمہارا نام بھی مٹے گا نہیں۔ میں تو بے فکر رہتا ہوں، دنیا چاہے جیل میں لے جا کر ڈال دے، پھانسی پر چڑھا دے، اب تو وصول ہو گیا ہے، اب تو وصول ہو گیا، ہم نے نام لکھا دیا ہے کہ دنیا کو یہ بتانا پڑے گا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ مولانا کو اتنی گاڑیوں میں گھما کیوں رہے ہو، پکڑ کیوں لے کے کیوں جا رہے ہو؟ ان کو بتانے میں دقت ہوتی تھی، یہ بتانا پڑتا تھا کہ ہمیں اور بھی زیادہ وقت دے رہے، میں تو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہاں جیسا یہ لوگ چاہتے میرے عزیز، ہاں میں ختم کر دوں گا، میں زیادہ کہیں پر بھی کسی کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتا، لیکن مجھے ختم کرنے کے لیے نہیں، زیادہ کرنے کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا، انہیں بتانا پڑتا تھا مشکل میں کہ مولانا کو کیوں پکڑ کے لائے، کیوں پکڑ کے لائے، یہ تو بولنا پڑتا کہ چوری تو کیا ہوا نہیں ہے، ڈکیت کر کے آیا نہیں ہے، یا کسی کا مرڈر کر کے آیا نہیں ہے، اپنے نبی کی بات کر کے آیا۔ تاریخ میں یہ چیزیں آپ اپنے نام کے ساتھ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب جو کچھ بیان کر کے گئے یا جو اپنے زمانے میں کہتے تھے وہ سب ختم ہو گیا۔ آج کے زمانے میں بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے
گستاخیاں کی ہیں، وہ سب بھلا دیے جائیں گے. موسم کے کیڑے موسم کے جاتے ہی ختم ہو جائیں گے. ان کا وجود باقی نہیں رہے گا اور نہ ان کے کلمے باقی رہیں گے، لیکن جملے ان کے باقی ہیں. صدیاں گزر گئی. جانتے ہو سعدی شیرازی کو آج دنیا جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، یعنی اپنے ایسے تعلقات نہیں ہے کہ سعدی شیرازی کون ہیں، ان کی بایوگرافی کیا ہے، عوام الناس کو نہیں معلوم. لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ سعدی شیرازی نے عشق میں ڈوب کر کے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. ہاں یہ سعدی شیرازی نے عشق میں ڈوب کر کے کہا تھا تو وہ کلمے آج تک محفوظ ہیں. جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کے جملے اور اس کے کلمے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے. اور حافظ شیرازی ایک اور بڑے عاشق رسول گزرے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یہ حافظ شیرازی نے کہا تھا، وہ کلمے آج بھی یاد ہیں. میں اکثر اپنی تقریروں میں ایک نعتیہ دیوان کا حصہ گنگناتا ہوں. اکثر آپ نے سنا ہو، جو سنتے ہوں گے. اگرچہ میری زبان نہیں ہے لیکن عاشق نے کہا ہے تو زبان میں مزہ بھی آتا ہے. پیر مہر علی گولڑوی نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چنگ کے لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں. یہ پنجابی زبان میں ہے، پنجابی ہماری زبان نہیں، لیکن ایک عاشق نے بولا ہے تو ہر ایک کے دل میں اللہ اس کو اتار دیتا ہے. عزیزان گرامی، یہی عاشقوں کی جماعت میں ایک بڑا نام بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے. انہوں نے قلم اٹھا کر کے اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے خاندان کے قصیدے کبھی نہیں لکھے، بلکہ جب کبھی کوئی ان سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایک سوال بھی کیا تو انہوں نے اس پوری شان میں نعت ہی لکھ ڈالی. ایک بار عشق ہو تو ایسا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبت ہو تو ایسی ہو. کسی نے گلاب کا پھول بریلی کے امام اعلیٰ حضرت کو پیش کیا، کہا کہ قبول فرمائیں. ہم بھی گلاب ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں لیکن عاشق کی زندگی الگ ہوتی ہے. گلاب کو دیکھا اور کہا یہ تو صبح کھلا شام میں مرجھا گیا. میں اس گلاب سے محبت نہیں کرتا، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں مدینے کے جو کھلا ہے تو کبھی مرجھا نہیں سکتا. اور پھر کہنا شروع کیا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ عشق کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا تو آپ نے کیا کہا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ان کے زمانے میں جب کتے بھونک رہے تھے، ہم اپنی اصلیت پر آئی جاتے ہیں، بھونک رہے تھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھونکنے والے کو کتا کہنا یا آپ کو لگتا ہوگا سخت جملہ ہے، ہارڈ جملہ ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ میں بول رہا ہوں. عمیر بن وہب ایک ایسا شخص جو بدر کے قیدیوں، بدر کے جنگ میں جس کو شیطان قریش کہا گیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. اس لیے آیا تھا کہ اس کا بیٹا جنگ میں قیدی بن کر کے آیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا عمیر بن وہب آیا ہوا ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا جانتے ہو؟ یہ جملہ ہے، خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو.
یہ جملہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ تو کہا، لیکن عمیر بن وہب جب اندر مسجد نبوی میں آئے تو حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹے کی خیر خیریت لینے آئے ہو، جبکہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا تھا حضور کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تلوار کیوں لے کر گیا ہو؟ تو تلوار پھینک دیا دکھانے کے لیے. کہا میں تو اپنے بیٹے کی خیر خیریت لینے کے لیے آیا. حضور نے فرمایا عمیر وہ بات بولو جو کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر تم صفوان سے کر کے آئے ہو قتل کے بارے. حضور نے بتایا تو پھر عمیر بن وہب کے پاس کوئی جملہ ہی نہیں تھا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. اب سنیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہی عمر ابن خطاب جنہوں نے کہا تھا خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. ایمان لائے عمیر بن وہب، باہر نکلے تو گلے میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے سارے ساتھیوں سے کہا قسم خدا کی تھوڑی دیر پہلے خنزیر مجھے اس سے اچھا لگتا تھا، لیکن آج سنو، ایک تو کتا بھی بولا اس کے بعد یہ والا لفظ، لیکن کہا ایمان دیکھو عمر ابن خطاب کا. کہا لیکن عمیر بن وہب کے ایمان لانے کے بعد مجھے اب عمیر بن وہب میرے سگے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، ہمارے سارے ایمان کا دار و مدار وہ رسول اللہ کی ذات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. اسی لیے میں جو کہہ رہا تھا حضور کی تعریف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس زمین میں ہمیشہ باقی رکھتا. آج جس علاقے میں ہم آئے ہیں ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں. بہت سارے لوگ تاج محل دیکھ کر کے اشک کرتے ہوں گے، لیکن اس صدی میں سمجھتا ہوں شیخنا ابو بکر احمد مسلیار کے کاموں کو دیکھیں تو وہ مغل بادشاہوں کے کیے ہوئے کاموں سے بھی بڑھ کر کے ہے. وجہ یہ ہے کہ تاج محل کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے، قطب مینار کسی مدرسے کا نام نہیں ہے جہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں. وہ تو صرف اور صرف آج پکنک پوائنٹ اور دیکھنے کی جگہیں بن کر رہ گئیں. لیکن یہاں پر عاشق رسول نے جو بنایا ہے یہاں صرف اور صرف پکنک کے لیے نہیں آتا، بلکہ جو آتا ہے اسے انسان بنا کر بھیجا جاتا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں طلبہ یہاں سے فیض علم لے کر کے نکل رہے ہیں. یہ عشق رسول کا صدقہ.